آیت نمبر 55 کا ایک حصہ جس کے متعلق بات چل رہی تھی، گزشتہ درس میں بات پہنچی تھی یہاں تک کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کی انتہا کر دی اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، انہوں نے اپنا ایک آدمی طویل محاصرے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں داخل کروایا، اور کچھ دیر کے بعد وہ آدمی جب باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت طاری کر دی تھی، اور اسے دیکھتے ہی یہود نے پکڑ کر کے اس کے چیخنے چلانے کے باوجود، انکار کرنے کے باوجود کہ میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں، لیکن اسے پکڑا گیا، اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے یہ سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 3 قسم کے عقائد یا 3 قسم کے نظریات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کے نزول کے زمانے میں کتنے نظریات ہیں؟ 3۔ چوتھا نظریہ اس پچھلی 1 صدی میں پیدا ہوا ہے، اس میں بات کروں گا۔ 3 نظریات پہلے تھے، چوتھا نظریہ ابھی پیدا ہوا۔ جو 3 نظریات پہلے تھے ان کو سمجھیے۔ پہلا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود کا تھا۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پکڑا، درخت پر پھانسی چڑھایا اور انہیں ہم نے قتل کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا ہے پارہ نمبر 6 میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 157۔ اس میں بیان کیا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ ان کو تشبیہ ہو گئی، ان کو اوپر مشابہت ہو گئی یا ان کو اشتباہ پڑ گیا۔ دوسرا نظریہ، پہلا نظریہ سمجھ میں آ گیا یہود کا ہے، پہلا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ دوسرا نظریہ ہے عیسائیوں کا۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کیا، سولی پہ چڑھایا، 7 گھنٹے تک آپ سولی پہ لٹکتے رہے، 7 گھنٹے تک آپ سولی پہ لٹکتے رہے، اس کے بعد وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ بس یہود نے کہا کہ وہ قتل کر دیے گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، بس ختم۔ عیسائیوں نے کہا کہ پھانسی لٹکائے گئے، 7 گھنٹے تک پھانسی پہ رہے اور اس کے بعد وہ آسمانوں پہ چلے گئے۔ یہ جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا، اسی عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے 2 باتیں گڑھ لی۔ ایک عقیدہ کفارہ کہ عیسیٰ علیہ السلام 7 گھنٹے تک سولی پر لٹکتے رہے، انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے، اپنے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔ اب ان کے ماننے والے جو چاہے مرضی کریں، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اسے عقیدہ کفارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چھٹکارے کا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ انہوں نے اس سے ہی گڑھا کہ یہ جو صلیب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درمیان میں ایسا سیدھا ڈنڈا اور اوپر اس کے تھوڑا سا کر کے رائٹ سے لیفٹ جو ہے وہ ڈنڈا لگا کر کے عام طور پہ اپنا عیسائی اس کو اپنے گلے پہ لٹکاتے ہیں، اپنے چرچ کے باہر اس کو ایک باقاعدہ ان کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ صلیب عیسائیوں کی نشانی ہے، صلیب عیسائیوں کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر کے اس صلیب کو توڑیں گے، صلیب کو۔ اچھا، اب یہ دوسرا عقیدہ ہے، دوسرا نظریہ ہے کس کا؟ عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تیسرا عقیدہ اور نظریہ اہل اسلام کا ہے، اور اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑا
محکم اور بڑا ہی مضبوط ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں سے بچایا اور بغیر کسی گزند پہنچے، بغیر کسی تکلیف پہنچے، بغیر کسی مشقت میں مبتلا کیے، خالق اور مالک نے اپنے بندے کو زمینوں سے اٹھا کر کے تیسرے آسمان پہ پہنچا دیا، اور اسی کا اظہار آیت نمبر اس 55 میں جو ہے وہ کیا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، ہاں جی، آیت نمبر 55 میں کیا گیا کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، ورافعک، اچھا یہ تین عقائد اور نظریات، تین قسم کے لوگوں کے عقائد اور نظریات جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ چوتھا نظریہ اس ایک صدی میں پیدا ہوا اور وہ نظریہ ہے قادیانیوں کا۔ کس کا؟ قادیانیوں کا۔ مرزا غلام قادیانی، ویسے تو اس کا غلام احمد نام تھا لیکن میں غلام قادیانی کہوں گا۔ مرزا غلام قادیانی نے ایک نظریہ دیا، اور وہ نظریہ یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ قتل نہیں، سولی نہیں، فوت ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ان کی فوتیدگی کے بعد اب ان کا شبیہ بن کر، ان کی شبیہ بن کر، ان کی مثل بن کر اللہ بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا۔ ہاں جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں ان کا مثل اور میں ان کی شبیہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اچھا، اتنا بدبخت انسان تھا، انسان نما جانور، کسی ایک نظریے پہ ٹکا نہیں۔ پہلے پہل یہ ایک عالم کی حیثیت سے ظاہر ہوا، پھر میں مناظر ہوں، مناظرے کرنا شروع ہو گیا، پھر میں مجدد ہوں، پھر میں مہدی ہوں، پھر میں مثل عیسیٰ ہوں، پھر میں مثل عیسیٰ مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، مسیح موعود وہ ہو سکتا ہے جو دجال ہے، لیکن وہ بھی نہیں، کیونکہ اس کی بھی جو مشابہت ہیں، جو اس کی نشانیاں، وہ بھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ پر تو مسیح موعود یا مثل موعود یا شبیہ موعود، شبیہ عیسیٰ، یہ سارے کے سارے اس نے الفاظ۔ پھر کہا کہ میں نبی ہوں، یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ذلی نبی ہوں، یعنی ذلی نبی کا مطلب یہ کہ نبی نہیں، نبی کا عکس ہوں، نبی کا عکس ہوں، نبی کا سایہ ہوں، سائے میں رہ کر کے آپ، یعنی آپ علیہ السلام کے سائے میں رہ کر کے، آپ کی نبوت میں رہ کر کے میں نبیوں جیسا کام کرنے والا ہوں، مثل نبی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور پھر اس سے بڑھ کر جو اس نے آخری دعویٰ کیا اس ظالم نے کہ میں خدا ہوں، یہ خدائی تک کا دعویٰ کر گیا۔ بہرحال یہ لانتی انسان، اس کا چوتھا نظریہ اس نے قائم کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور میں مثل عیسیٰ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بات کو ذرا سمجھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 4 نظریات، 3 نزول قرآن کے زمانے میں، چوتھا ابھی پچھلی صدی میں پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پہلا عقیدہ یہودیوں کا، کیا عقیدہ ہے؟ کہ ہم نے انہیں سولی لٹکا دیا، بات ختم۔ نمبر 2 عیسائیوں کا عقیدہ کہ انہیں یہود نے سولی لٹکایا، 7 گھنٹے تک سولی پہ رہے، پھر اللہ ان کو آسمان نہیں، پھر اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر وہ کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ چلے گئے، پھر وہ آسمانوں پہ، کیونکہ اللہ ان کو آسمانوں پہ لے گئے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، وہ الوہیت والا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ آسمانوں پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے آئے تھے، بندوں نے نافرمانی کی، وہ چلے گئے، روٹ کر چلے گئے۔ اچھا، تیسرا نظریہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، لہذا انہیں اٹھایا اور آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر قرب قیامت میں نازل فرمائیں گے۔ یہ 3 نظریات جو نزول قرآن کے زمانے میں۔ چوتھا نظریہ مرزا قادیانی کا، اور مرزا قادیانی کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا،
ان کی وفات ہو گئی اور میں ان کا مثل بنا کر ان کی شبیہ بنا کر بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ 4 عقائد اور نظریات سمجھ میں آ گئے. اب اگلی بات سمجھیں. یہ جو مرزا قادیانی نے بات کی ہے, اب اس پہ بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور میں مثل عیسیٰ ہوں. مثل عیسیٰ پہ بات بعد میں کریں گے, ضرورت پڑے گی تو, لیکن فی الوقت یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اس کی دلیل وہ بناتا ہے اس جملے کو, انی متوفیکا. انی, کہ اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا, میں تجھے وفات. بات ہماری اب دیکھیے غور کیجیے گا. میں نے اس پہ عرض کیا تھا کل, جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہ یہ بات تھی کہ لفظ توفا, متوفیق, یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے 3 معنی ہیں. یاد ہے کسی کو جی؟ 3 معنی یاد ہیں کسی کو؟ نمبر ایک پورا شے کو لے لینا, وصول کر لینا. یعنی معنی یہ وصول کر لینا, پورے کسی چیز کو پوری طرح وصول کر لینا, یہ توفا کا پہلا معنی اور اصلی معنی یہ ہے. نمبر 2, اس کا دوسرا معنی موت. نمبر 3, اس کا تیسرا معنی نیند. اس کا تیسرا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید نے نیند کے معنی میں بھی اس کو لیا ہے, قرآن مجید نے موت کے معنی میں بھی اس کو لیا ہے, قرآن مجید نے اس کو اخذ الشیء وافیاً کے معنی میں بھی لیا ہے کہ کسی چیز کو پورا وصول کر لیا جائے. توجہ, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ وہ ذات ہے, اللہ وہ ذات ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 160, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں رات کو پوری طرح لے لیتا ہے. یہ معنی یہاں غلط ہوگا. یہ معنی یہاں کیا ہوگا؟ اس لیے کہ انسان کی روح پوری طرح نکلتی نہیں. اب رات کو توفا کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں پر رات کو توفا کا معنی نیند ہوگا. کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو نیند دیتا ہے. اللہ وہ ذات جس نے تمہیں رات کو نیند میں مبتلا کیا, یا نیند عطا فرمائی, یا نیند کی نعمت دی. اچھا, دوسرا یہ موت کے معنی میں بھی ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. سورہ زمر آیت نمبر 42, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. اس آیت کریمہ میں اللہ نے دونوں باتیں کی ہیں. فرمایا اللہ وہ ذات ہے یتوفی الانفس حین موتہا, کہ وہ انسان کی روح کو پوری طرح لے لیتا ہے, انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے. کب؟ حین موتہا, اس کی موت کے وقت. اس کا مطلب یہ کہ یہاں توفا کا معنی موت ہے. اللہ یتوفی الانفس, اللہ روح کو موت دیتا ہے, جان کو موت دیتا ہے, انسان کو موت دیتا ہے. کب؟ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کو اچک لیتا ہے, اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا, اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو ان کی روح کو بھی روک لیتا ہے جن کی موت کا وقت نہیں آتا لیکن نیند کے وقت. یعنی مطلب یہ کہ نیند کے وقت بھی ان کی روح کو روک لیتا ہے, موت کے وقت تو ان کی روح کو پوری طرح لے لیتا ہے, اور نیند کے وقت ان کی روح کو روک لیتا ہے. پھر اس کی مزید تفصیل اللہ نے خود فرمائی. کیا فرمائی؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جس پر موت کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہے اس کی روح کو تو بالکل روک لیتا ہے. لیکن وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, وہ جو دوسرا ہے نا, کون سا؟ نیند کے وقت جس کی روح کو روکا ہوا ہے. فرمایا اس کی چونکہ موت کا وقت ابھی نہیں آیا, تو جب تک اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے, فرمایا اس وقت تک وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کتنی واضح آیت ہے. اس آیت کریمہ میں دونوں باتیں سمجھ آ گئی, موت بھی سمجھ میں آئی اور نیند بھی سمجھ میں آ گئی. اس لیے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ لفظ توفا کا معنی نیند بھی ہے, موت بھی ہے, لیکن یہ حقیقی معنی نہیں. یہ حقیقی معنی کیا ہے؟ اس کا اصلی معنی دیکھیں, ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا اصلی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کا مجازی معنی. آپ جانتے ہیں لفظ صلاۃ جو ہے, لفظ صلاۃ یہ جو ہم نماز کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نا, قرآن پاک نے بھی لفظ صلاۃ استعمال کیا. یہ لفظ صلاۃ کا اصل معنی نماز نہیں ہے. لفظ صلاۃ کا اصل معنی نماز نہیں ہے,
لفظ صلاۃ کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ ہے دعا کرنا. کیا ہے؟ دعا کرنا. اصل معنی تو یہ. اب یہ جو لفظ صلاۃ ہے اس کو اصلی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی کی طرف استعمال کیا گیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس لفظ یصلون میں اصلی معنی میں مراد ہے اور مجازی معنی میں بھی مراد ہے. اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مجازی معنی, فرشتوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے اصلی معنی, انسانوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے اصلی معنی کہ یعنی دعا کرنا, دعائے رحمت کرنا حضور علیہ السلام کے لیے. یہ بندوں کا کام ہے, فرشتوں کا کام ہے. اللہ کا کام دعا کرنا نہیں ہے. اللہ کا کام کیا ہے؟ دعا کو قبول کرنا. اللہ کا کام ہے رحمت کو نازل کرنا. ٹھیک ہے. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ الفاظ کا بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ایک اصلی معنی ہوتا ہے, ایک اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو لفظ توفع ہے اس کا اصلی معنی ہے کسی شے کو پوری طرح اخذ کر لینا, لے لینا, وصول کر لینا. اور اس کے مجازی معنی نیند بھی ہیں, مجازی معنی موت بھی ہیں. لہٰذا اب جب یہ آپ کو تین معنی سمجھ میں آ گئے تو اب یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پوری طرح یعنی پورے وجود کو آپ کے اٹھا کر رافعو کا الیہ بلند کر دوں گا اور اپنے پاس لے آؤں گا. مطلب یہ کہ آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچے گی, آپ کو اٹھا لوں گا. اور جب یہ معنی کریں گے تو مرزا قادیانی نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ باطل ہو جائے گا. اس نے معنی کیا موت کا, تو یہاں موت مراد نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر فرض کریں اس کے ترجمے کے مطابق موت ہی معنی لیا جائے تو تب بھی یہ اس کے حق میں بات نہیں جاتی. کیوں؟ اس کو ذرا سمجھیے گا, بڑی باریک سی بات ہے. یہ اس کے حق میں اس لیے نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا. موت دوں, میں تجھے مارتا ہوں نہیں, موت. اچھا, ایک متوفی کا میں تجھے موت دوں گا, یہ کس حالت میں کہا جا رہا ہے؟ اس حالت کو سمجھیے, آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا. حالت یہ ہے کہ یہودی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, صلیب پہ یا سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے حالات میں اللہ اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو, باہر محاصرہ ہے, اندر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے, انی متوفیک اور رافعک الیہ. اب یہاں دو معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے اے عیسیٰ یہ جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں یہ تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے, میں نے آپ کو ویسے ہی پوری طرح اٹھا لینا ہے. یہ تسلی ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ تسلی ہو. اور اگر انی متوفیک کا معنی موت ہی لیا جائے جیسا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے تو پھر بھی یہ اس کے حق میں نہیں جاتا, اس لیے کہ پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ جس طرح یہ تجھے مارنا چاہتے ہیں یعنی قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے, یہ تجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو. ہاں آپ اپنی طبعی موت مریں گے, آپ اپنی طبعی موت, یعنی یہ بھی ایک اطمینان ہے, تسلی ہے کہ آپ کو یہ مار نہیں سکتے. یہ مارنا چاہتے ہیں لیکن مار نہیں سکتے, بلکہ آپ کو اللہ طبعی موت دیں گے. اور طبعی موت کب ملے گی اس کی وضاحت یہاں پر نہیں ہے. اس کی وضاحت 100 سے زائد صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. 100 سے زائد صحیح احادیث, حسن اور ضعیف کے درجے میں نہیں, صحیح احادیث جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل آنے والی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ جو لفظ ہے انی متوفی کا, یہ کسی صورت میں بھی قادیانیوں کے حق میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. اب اگلا سوال اور پھر اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو اتنا تفصیل سے کیوں بیان کیا گیا؟ اب آپ کہیں گے کیسے تفصیل تو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. نہیں, اگر آپ غور کریں آپ کو حالات کے اعتبار سے تفصیلی حالات عیسیٰ علیہ السلام کے معلوم ہوں گے. کیوں؟ جس نبی کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کی پیدائش کا تذکرہ ہو, ماں کی پیدائش کا, اور ماں کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی ماں کا یعنی اس نبی کی نانی کا نظر اور منت ماننے کا معاملہ بھی ذکر کیا جائے. پھر اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش, بیٹی کو
قبول مسجد اقصیٰ کے لیے قبول کرنا، اس کے حالات، اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول اور اس کو اپنے انعامات کی بارشوں میں بھگو دینا اور اپنا ان کو لبریز رکھنا، ہاں جی، اور اس سے مستفید رکھنا، یہ سارے سلسلے بیان کر کے پھر ایک غیر جو طبی اور جو اسباب سے ہٹ کر اور خرق عادت طریقے سے اس نبی کی پیدائش، یہ سارا تذکرہ، اور پھر کفار کی طرف سے، وقت کے ظالم اور جابر یہودیوں کی طرف سے آپ کی والدہ ماجدہ پر تہمت، اس کا جواب خود حضرت کی زبان سے دلانا، اور جواب بھی ایسا وسیع اور بلیغ، اتنی کمال درجے کی صفات اور تمام تر فضائل کے ساتھ کہ جو کہ ایک جوان آدمی بھی اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تقریر نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی دن کا بچہ مہد کے اندر بیٹھ کر کے، گود کے اندر بیٹھ کر کے وہ اتنی تفصیل بیان کرے، ٹھیک ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات جو قرآن پاک نے بیان کیے، ان کی قوم کے ساتھ ان کے معاملات، دسترخوان کا نزول، یعنی اور اس کے لیے معاملات، اور عیسائی یہودیوں کے ساتھ جو ان کا معاملات ہوئے، اور عیسائیوں کو دعوت دینے کا جو معاملہ ہے، اور پھر بالآخر آپ کے حوالے سے یہود کی طرف سے سازشیں، اور ان سازشوں کے نتیجے میں انصار یعنی حواریین سے نصرت اور مدد طلب کرنا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ تسلی کے الفاظ، اور پھر زمینوں سے آسمانوں پہ بلائے جانے کا ذکر، یہ سارا قرآن پاک میں موجود۔ اب اتنے تفصیلی حالات، اچھا پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اب اس سے آگے چلیے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ خالق کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغمبر کی، یعنی ان عیسیٰ علیہ السلام کی جو اگلی تاریخ ہے، اگلی ہسٹری ہے، اس کو بیان کیا کہ وہ آسمانوں سے اتریں گے، اس حال میں ہوں گے کہ سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، عین نماز کا وقت ہوگا، آپ امام مہدی کے سامنے جائیں گے، وہ پہچان جائیں گے، امامت کی دعوت دیں گے، آپ ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی امامت کروائیں، پھر وہ امامت کروائیں گے، بعد ازاں آپ کو مجاہدین کی صف بندی کی قیادت کا وہ عرض کریں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ قیادت بھی آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اگلے روز باب لد پہ جا کر کے اس دجال کو، ظالم کو قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے امت کی رہنمائی کریں گے اور انہیں پہاڑوں پر لے کے جائیں گے، اور خود آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جس سے عیسائیوں کی وہ جو دو نشانیاں ہیں بڑی، وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور عیسائیت مٹ جائے گی، پھر آپ یہودیوں میں سے ایک ایک کو قتل کریں گے، اور عجیب بات ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میں، آپ کی پھونک میں اللہ اتنی تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ آپ کی پھونک نظر کی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی جائے گی، اور جہاں جہاں آپ کی پھونک جائے گی وہیں کافر ڈھیر ہوتے جائیں گے۔ وہ پھونک مسلمانوں پر، اہل اسلام پر، حضور کے متبعین پر اثر نہیں کرے گی، وہ کفار پر اثر کرے گی، جن یہودیوں پر وہ پھونک لگتی جائے گی وہ قتل ہوتے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اتنے تفصیلی حالات کسی اور پیغمبر کے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں؟ نہیں۔ اتنے تفصیل اور اتنی زیادہ وضاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آخری سوال اور اس کا جواب دے کر کے بات کروں گا۔ سوال سمجھ آیا جی؟ میں اب سوال کو خلاصہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تفصیل قرآن اور حدیث میں کیوں؟ یہ ہے خلاصہ، تفصیل میں نے عرض کر دی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو وجوہات۔ کتنی وجوہات؟ دو وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے تفصیل بیان کرنے کی کہ چونکہ قرب قیامت میں انہوں نے آنا ہے، تو حضور نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ یہ ہیں عیسیٰ، یہ ہیں عیسیٰ، یہ ان کا نقش و نگار، یہ ان کی صورت، یہ ان کی چال ڈال، یہ ان کا طریق، یہ طرز زندگی، یوں ان کی شادی ہوگی، یوں ان کا جو ہے وہ بچے ہوں گے، ایسے ان کا انتقال ہوگا، اور پھر ان کو یہاں دفن کیا، سارے حالات بیان کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آ کر آخری وقت میں اس امت کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، اس امت کی ہدایت کا۔ اب سمجھیے، اگر امت کو حالات نہ بتائے جاتے اور وہ اسی حالت میں دنیا میں تشریف لاتے تو شاید مسلمان بھی آپ کو پہچان نہ پاتے، اور نہ پہچاننے کی صورت میں آپ کا انکار کرتے، اور انکار کرنے کی صورت میں یاد رکھیے جس طرح ان کے دور نبوت میں ان کا انکار کفر تھا، اب اگر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔
تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو کافر ہونے سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ڈیٹا اپنی امت کو بتایا. ایک وجہ سمجھ میں آ گئی تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا یہ کانا دجال ہے نا، کون سا؟ مرزا قادیانی، یہ بھی ایک کانا دجال ہے نا، یک چشم، یہ بھی ایک یک چشم تھا. ایسے لانتیوں سے امت کو بچانا مقصود. کیوں؟ دیکھیے، حضور نے اپنی امت کو عیسیٰ علیہ السلام کی تمام ہسٹری بتا کر یہ واضح کر دیا کہ وہ عیسیٰ جو کہ ابن مریم ہیں، جو کہ اللہ کے نبی ہیں، جنہیں زمینوں سے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، جن کی شباہت کسی اور پر طاری کر کے یہودیوں کے ہاتھوں سے وہ مار دیا گیا، اور جن کی وجہ سے عیسائیوں میں سے بہت سارے عیسائی کافر ہو گئے، وہ عیسیٰ اس طرح کی سیرت اور صورت کے مالک ہوں گے. یہ ان کے صفات ہوں گے، یہ ان کے خصائل ہوں گے، یہ ان کے فضائل ہوں گے، یہ ان کے کمالات ہوں گے، یہ ان کا کردار ہوگا، یہ ان کی سیرت. یہ ساری وضاحت کیوں کی؟ اس لیے بھی کی تاکہ اصل اور نقل میں فرق پیدا ہو جائے. اصل اور نقل میں کہ کل کو کوئی آدمی دعویٰ کر لے کہ میں مسیح موعود، میں وہ جس پر یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ مسیح آئے گا، تو میں وہ مسیح ہوں، تو لوگ دیکھ کر ہی پہچان جائے کہ گدھے میں اور انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے، خنزیر میں اور انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے. لوگ دیکھ کر ہی پہچان جائیں کہ جسے اتنی عقل نہیں ہے کہ گڑ کیا ہے اور گوبر کیا ہے، بلکہ گوبر تو اوروں کا ہے نا، اپنی غلاظت کو اور گڑ کو نہ پہچان سکے. یعنی جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے شلوار بھی پہننی ہے کہ نہیں پہننی، جس کو یہ پتہ نہ ہو یعنی کہ وہ بے جا قسم کی پیشن گوئیاں کر رہا ہو، اور ہر پیشن گوئی الٹی ہو رہی ہو، ہر پیشن گوئی الٹی. یاد رکھیے، اللہ کے نبی جب کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اتنا فضل، اتنا کرم، اتنا ان پر اپنی رحمت ہوتی ہے کہ کبھی کسی نبی کی پیشن گوئی غلط نہیں ہوئی. کبھی کسی نبی کی پیشن گوئی غلط نہیں ہوئی. اللہ کے نبیوں نے جب بھی کوئی پیشن گوئی کی، وہ پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی. آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر ہیں، راستے میں ایک آدمی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا، اس کا نام تھا سراقہ ابن مالک. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ایک روایت میں، اور دوسری روایت بھی یہ کہ آرام نہیں بلکہ وہ پیچھے ٹاپوں، اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آپ نے سنی، آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو یہ جملہ کہا کہ یا اللہ اگر یہ خیر سے آ رہا ہے تو اسے ہم تک پہنچا، اور اگر یہ خیر سے نہیں آ رہا تو اس کے شر سے ہمیں بچا. بس اتنی بات کہنی تھی. اس کا گھوڑا زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. اب جب گھوڑا زمین میں دھنسنا شروع ہوا، سراقہ ابن مالک بول پڑے، اے محمد دعا کیجئے میرا گھوڑا باہر آ جائے، میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤں. کہا اچھا چھٹکارا پانا چاہتے ہیں؟ یہ چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. اچھا کیا مجھ پر ایمان لاؤ گے اگر میں دعا کروں اور آپ کا گھوڑا باہر آ جائے؟ کہا ایمان نہیں لاؤں. اندازہ کیجئے یعنی کتنا وہ آدمی سچا تھا اپنی بات پہ. اس نے کہا جی میں ایمان نہیں لاؤں، یعنی کہ میں موت کے ڈر سے اور اس خوف سے کہہ دوں کہ میں ایمان لاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا چلو یہ وعدہ کرو کہ میرے خلاف جب تمہاری قوم لڑے گی، یہ بھی ایک پیشن کوئی تھی نا، میرے خلاف جب تمہاری قوم لڑے گی تو تم وعدہ کرو کہ تم اس کا ساتھ نہیں دو گے. کہا جی اس کا وعدہ کرتا ہوں، اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف لڑوں گا. اچھا حضور نے دعا فرمائی، وہ باہر آیا. اب جب وہ باہر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک پیشن گوئی اور کر دی. ایک پیشن گوئی تو یہ ہو گئی کہ آپ کی قوم لڑے گی. اب سفر پہ نکل رہے ہیں، لڑنے والی بات تو انسان کے سفر میں بھی نہیں آ سکتی. چند نہتے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بڑی قوم کیسے لڑے گی؟ لیکن آپ نے پیشن گوئی فرمایا. اچھا دوسری پیشن گوئی فرمایا سراقہ اس وقت کا کیا عالم ہوگا کہ جب کسریٰ کے محلات سے آئے ہوئے سونے کے 2 کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. سراقہ بن مالک کو کہا حضور نے کہ اس وقت کا کیا عالم ہوگا کہ جب کسریٰ کے محلات سے آئے ہوئے سونے کے 2 کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ پہلی بات پہ تو مجھے پھر بھی اعتماد تھا کہ قوم لڑے گی، لیکن دوسری بات میں نے کہا یہ کیسے پورا ہوگا؟ کسریٰ کا محل، کسریٰ اس وقت سپر پاور طاقت،
ایرانیوں کی سپر پاور طاقت، اس کے محلات سے سونے کے کنگن آئیں گے، اس کا مطلب مال غنیمت آئے گا، اور بھائی مال غنیمت کون لے گا؟ مسلمان، مٹھی بھر مسلمان، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر مال غنیمت آ بھی جائے، میں کافر، میرے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن کہاں سے آئیں گے؟ کہتے مجھے بات پہ یقین اور اعتماد نہیں۔ لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چند سالوں بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، وہاں سے مال غنیمت آیا، آپ نے اس مال غنیمت کو سامنے دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا سونے کے کنگن اٹھائے، سونے کے 2 ہی کنگن تھے صرف، اٹھائے اور اٹھا کر کے کہا این سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک کہا، مسلمان ہو چکے تھے، صحابی رسول ہیں سراقہ ابن مالک، بعد میں یعنی گئے تھے یہ مکہ واپس، اور جا کر کے لوگوں کی امانتیں دے کر کے، اور ایک عرصے کے بعد یعنی غزوہ بدر کے بعد جا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اپنے وعدے کو پورا کیا، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر کے آئے، صحابی رسول بن گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سراقہ ابن مالک کہاں ہے؟ بلاؤ، بھائی کو اپنے گھر پہ، کہا بلاؤ، بلائے گئے، جب آئے تو کہا اپنا ہاتھ آگے کریے، انہیں تو بات ہی بھول گئی تھی، جب انہوں نے ہاتھ اپنا آگے کیا تو سونے کے 2 کنگن پہنا دیے، فرمایا یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جو تجھے اللہ کے رسول نے دی تھی۔ یہ پیشن گوئی کئی سال پہلے نطقہ نبوت سے پیشن گوئی ہوئی، عین ہو بہو پوری ہوئی، جس کی توقع اور جس کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ غزوہ خندق ہے، آپ کدال مار رہے ہیں، شعلے بڑک رہے ہیں، ایک شعلہ اٹھا، کسرا فتح ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں، ہلاک ہو گیا کسرا، اور لوگ حیران و پریشان کہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا۔ بہرحال عرض یہ کہ مرزا قادیانی نے پیشن گوئیاں کی، جتنی پیشن گوئیاں کی ساری غلط ہوئی، اور اللہ کے نبی جب بھی کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں تو ہر پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اب اس کا جو 3 لفظ ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک